الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے عقائد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے دعائیں کی ہیں اسی طرح سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے جس طرح سے قرآن و سنت کو سمجھا ہے اسی طرح سے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر شیعہ سورۃ المائدہ کی اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 12 اماموں کا وسیلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اور جو لوگ سبائی، مجوسی، شیعی، رافضی سے متاثر ہیں وہ لوگ بھی ننگے شاہ، بھنگی شاہ، بلائی خالہ، بھینساسور کو وسیلہ بناتے ہیں اور اسی آیت کو پیش کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ اس سلسلے میں یا علی کہنے والوں کے سامنے علی رضی اللہ عنہ کا وہ خطبہ جو نہج البلاغہ شیعی رافضی کتاب کے اندر موجود ہے اسی کو پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 163 ہے اور خطبہ نمبر 110 ہے، اور اس میں علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه وتعالى الايمان به وبرسوله والجهاد في سبيله فانه ذروة الاسلام وكلمة الاخلاص فانها الفطرة وإقام الصلاة فإنها الملة وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة وصوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب وحج البيت واعتماره فإنهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب وصلة الرحم فإنها مثرات في المال ومنساة في الأجل وصدقة السر فإنها تكفر الخطيئة وصدقة العلانية فإنها تدفع ميتة السوء وصنائع المعروف فإنها تقي مصارع الهوان۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، وسیلہ پکڑنے والے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے بہترین اور افضل ترین وسیلہ وہ پکڑتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان سے متعلق ہے، اس کے رسول پر ایمان سے متعلق ہے، اللہ کی راہ میں جہاد سے متعلق ہے، کیونکہ جہاد اسلام کی بلندی ہے، اور کلمہ اخلاص کیونکہ یہی فطرت ہے، اور وسیلہ نماز قائم کرنا ہے کیونکہ یہی ملت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی وسیلہ ہے کیونکہ یہ فریضہ واجبہ ہے، رمضان کے روزے رکھنا وسیلہ ہے کیونکہ یہ عذاب سے ڈھال ہے، بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنا یہ بھی وسیلہ ہے کیونکہ دونوں سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے اور گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، وسیلہ صلہ رحمی کا نام ہے کیونکہ مال میں اس سے برکت ہوتی ہے، اور موت میں اور عمر میں برکت ہوتی ہے اور عمر میں خیر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، چپکے سے صدقہ کرنا یہ بھی وسیلہ ہے کیونکہ اس سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور مٹائے بھی جاتے ہیں۔ اور واضح طور پہ
علی الاعلان صدقہ کرنا، اس سے بری موت سے نجات ملتی ہے۔ بھلائی کا حکم دینا، بھلائی کا کام کرنا بھی وسیلہ ہے، کیونکہ اس سے ذلت کی موت سے بچاؤ ہے۔ افیضوا فی ذکر اللہ فإنہ احسن الذکر، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بکثرت کیا کرو، کیونکہ یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ وارغبوا فیما وعد المتقین، اور اس چیز کی خواہش کرو جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے متقین سے کیا ہے۔ فإن وعدہ اصدق الوعد، اللہ کا وعدہ ہی سب سے سچا وعدہ ہے۔ واقتدوا بہدی نبیکم فإنہ افضل الہدی واستنوا بسنتہ فإنہا اہدی السنن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرو، کیونکہ سب سے بہترین اور افضل راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ، کیونکہ یہ سب سے بہترین سنت ہے۔ اور اسی طرح سے رافضی لوگوں نے جو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے وہ بھی سن لیں کہ ان الوسیلۃ تعنی العمل الصالح، وسیلہ کا مطلب ہے نیک اعمال۔ مجلسی کہتا ہے اے ما تتوسلون به الى ثوابه والزلفى منه من فعل الطاعات وترک المعاصی، بحار الانوار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 271، کہ اللہ رب العالمین سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بہترین وسیلہ ہے وہ نیک اعمال ہیں، فعل الطاعات و ترک المعاصی، اور گناہوں کو ترک کر دینا ہے۔ نیک اعمال بجا لانا اللہ رب العالمین کے اجر و ثواب اور تقرب کا وسیلہ ہے، برائی اور معاصی کو چھوڑ دینا اللہ رب العالمین کے تقرب کا وسیلہ ہے۔ اور علامہ طبرسی کہتا ہے الوسیلہ کل ما یتوسل به الیہ من الطاعات وترک المقبحات، جوامع الجامع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 496۔ وکذا فی تفسیر الصافی للکاشانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33۔ طبرسی نے بھی کہا کہ الوسیلہ کل ما یتوسل به الیہ من الطاعات، وسیلہ ہر وہ کام ہے جو نیکی اور فرما برداری کا ہے، اور برائی کو مہلکات کو ترک کر دینا بھی اللہ رب العالمین کی قربت کا وسیلہ ہے۔ دیکھا اتنی صاف ترین عبارت ہے میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، الوسیلہ تعنی العمل الصالح، اے ما تتوسلون به الى ثوابه والزلفى منه من فعل الطاعات وترک المعاصی۔